آداب، یہ ہے ذرا ہٹ کے، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ زرار کھوڑو ہیں۔ مبشر کو ہم نے زبردستی ویکینڈ منانے بھیج دیا ہے، فورس لیو، تاکہ وہ کچھ وقت اپنی فیملی کے ساتھ بھی گزار سکے، کرنا چاہیے۔ اچھا جناب، کل ہم نے دو موضوعات اٹھائے تھے، ایک تو سیاسی تھا اور ایک میڈیائی تھا، اور میڈیائی موضوع یہ تھا کہ جو ہم ٹی وی چینلز ہیں وہ کتنا ضابطۂ اخلاقی دھجیاں اڑا رہے ہیں یا نہیں اڑا رہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ آج میرے سامنے یہ پیمرا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا ایک پریس ریلیز رکھا ہوا ہے، اور اس پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ اب تک، یہ چینل کا نام ہے، اب تک ٹی وی چینل کے پروگرام خفیہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ تنقید کی جا رہی ہے، اور پیمرا کو بھی اس حوالے سے متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں۔ پروگرام میں ٹی وی چینل کی ٹیم ایک شہری کے گھر پہ چھاپہ مارتی ہوئی دکھائی گئی ہے۔ ناظرین کی بڑی تعداد نے مذکورہ پروگرام پہ اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پیمرا سے مذکورہ چینل کے خلاف کارروائی کا مسلسل مطالبہ کیا ہے۔ پیمرا نے ڈرامائی تمثیل نگاری اور چھاپوں سے متعلق تمام پروگراموں کی نشریات پہ گزشتہ برس یکم رمضان سے مکمل پابندی عائد کر دی تھی، تاہم سما ٹی وی چینل نے اس حکم نامے کے خلاف 28 جون 2016 کو سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیا، جس کے باعث پیمرا کے احکامات پہ عمل درآمد رک گیا ہے۔ 8 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ مقدمہ عدالت کے روبرو جوں کا تو پڑا ہے اور ایک بھی سماعت نہیں ہوئی ہے۔ پیمرا نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر رکھی ہے کہ اس کی سماعت کی جائے۔ ریگولیٹری اتھارٹی کو امید ہے کہ فاضل عدالت اس اہم ایشو پہ جلد از جلد فیصلہ کرے گی، تاکہ ریاستی ادارہ یعنی پیمرا اپنے حکم نامے پہ عمل درآمد کروا سکے۔ بیچاری پیمرا، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ تھوڑی سی ہمیں انویسٹیگیٹو کرنی چاہیے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جتنے اسٹے آرڈر پیمرا کے خلاف آئے ہیں وہ میرا خیال کسی اور حکومتی ادارے کے خلاف شاید نہ آئے ہوں۔ ظاہر ہے کیوں نہیں آئیں گے؟ ہاں، کیونکہ جب بھی کوئی نہ کوئی وہ نوٹس لیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو خاص طور پہ سندھ ہائی کورٹ اسٹے دے دیتے ہیں۔ اب یہ کیسا کیوں ہے پتہ نہیں، ہم دونوں میں سے کوئی وکیل نہیں ہے، اور ہم پوچھنا چاہ رہے تھے اگر کوئی وکیل مل جاتا۔ مصطفیٰ صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے، ہو سکتا ہے کہ وہ وکیل ہوں۔ نہیں، اگر یہ مصطفیٰ صاحب وکیل ہوں تو اچھا ہے، نہ بھی ہوں تو اگر کوئی وکیل آپ سن رہے ہوں تو خوش قسمتی ہوگی اگر وہ بھی مل جائیں ہمیں، تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے۔ ہمارے نمبرز اسکرین پر آ رہے ہیں ابھی بھی۔ اسٹے آرڈر جو ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی آپ اپیل کر سکتے ہیں کسی عدالت میں یا نہیں کر سکتے، یہ میں جاننا چاہوں گا۔ اور اتنی یہ تیزی سے کیوں، اتنی آسانی سے کیوں مل جاتی؟ مصطفیٰ صاحب سے پوچھتے ہیں، کراچی سے۔ السلام علیکم مصطفیٰ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بات یہ ہے کہ آپ ہر اسٹے آرڈر کے خلاف اپیل پہ جا سکتے ہیں۔ میں وکیل نہیں ہوں، لیکن آپ کو پتہ، میں نے اتنے کیس لڑے ہیں اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ خیریت سر؟ ہاں خیریت، پہچان لیا ہوگا زرار صاحب آپ نے؟ ہو سکتا جی۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل کا پروگرام آپ کا دیکھا، یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ آمین۔ آپ نے میڈیا کی اس برائی کو سامنے لایا جس میں کہ ریٹنگ کا چکر ہوتا ہے۔ بتائیے کہ وہ شخص جس کے گھر پہ یہ گئے اس کی زندگی کو عذاب بنا دیا ہوگا، بالکل، اس فیملی میں بھی وہ بدنام ہو گیا ہوگا، لیکن ہماری میڈیا، سما ٹی وی کی آپ جو بات کر رہے ہیں، سما ٹی وی تو ریٹنگ اب تک چینل نہیں وہ اب تک کے چینل میں تھے، لیکن میں سما ٹی وی کی بھی بات کروں، اچھا، یہ ریٹنگ کے چکر میں ایک تو خبر پڑھنے کا انداز اتنا برا ہے کہ وہ جو بچیاں خبریں پڑھتی ہیں، ایک تو ان کی آواز، اللہ ان کو تھوڑی سی ہمت دے کہ وہ کچھ اپنے آپ کو درست کر لیں۔ خبر پڑھنا جس طرح سے آپ پروگرام پیش کرتے ہیں اس کے اندر ایک سافٹنس ہے، لوگ بڑی لگاؤ سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر ٹی وی چینل کو چاہیے کم سے کم پاکستان کی عزت کا تو خیال کرو، اپنے ریٹنگ کے چکر میں پڑھ کے پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ہماری حکومت تو کر رہی ہے، میڈیا بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اچھا، اب میں دوسری بات کروں گا کہ لاہور دھماکے کی بات، جی، کہ کسی کی جان جائے ہمارے کرپٹ حکمراں کی ادا ٹھہری۔ لاہور 24 گھنٹے ہو گئے ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ
धमाका किस नौइयत पता चल गया है मुस्तफ़ा साहब? वो अभी जो अपना राना सनाउल्लाह साहब ने वजाहत कर दी है कि ये जो सिलेंडर्स थे उनका धमाका था। इसमें उनकी बात पे हेलो, मैं खल लाइन कट गई है इनकी। अब उसके बाद भी कुछ और मज़ीद, अब ये अगेन मैं ये तस्दीक शुदा बात नहीं है, लेकिन कहीं देखा था कि शायद जियो पे भी रिपोर्टिंग चल रही थी कि जी वहाँ पर कोई गैस की कनेक्शन नहीं थी और कोई सिलेंडर भी नहीं मिले, तो अगेन कंफ्यूजन है। अब देखिए, अब अगेन इसमें ना एक और बात आती है कि जो इब्तिदाई बयानात आए थे, ठीक है, कि जनरेटर है या कोई पुलिस वाले को आपने घेर लिया, आपने माइक उसके मुंह पे रखा और कहा कि जी बताएं, तो उसने जवाब दे दिया। सिंपलेस्ट ये नहीं होता कि जी अभी हमें नहीं पता, अभी हम तहकीकात कर रहे हैं। इतनी बात अगर ये कह दे तो फिर ये उस्तादी तो ना हो। अब ऐसा बात तो सही है। अब कौन है भाई? सेवन से कॉल है, अदनान नज़ीर साहब सेवन से। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम सलाम सर। मैं आपका शो बड़े शौक से देखता हूँ सर। मैंने एक दो दिन पहले आपका एक शो देखा था, ये लिटरेचर फेस्टिवल वाला। जी, जो आपने अलग से कॉन्सेप्ट लेके आए थे। मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका शो एक बड़ा ही अच्छी जो शो जो लोग हैं वो पसंद करते हैं, आप क्यों नहीं प्लानिंग करते कि हमारी दरगाह पे भी एक दिन 7 सीरीज में आके एक शो देखें कि खुशियों की धरती है जिस पे लगातार ये है। और मैं बड़ा ही दुख में हूँ कि कुछ लोग उसको कुछ और कॉन्सेप्ट के हवाले से ले रहे हैं कि यहाँ तो होना ही चाहिए था। आप समझ सकते हैं मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादा नहीं कि ये एक धरती है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं होता। ये आते हैं जब गरीब गुरबे के लोग जो जमाने के सता हुए आते हैं, वो एक अपना कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, वो किसी के लिए खतरा नहीं होते। बिल्कुल। आप कोई ना एक दिन कोई अलग से प्रोग्राम जरा हटके की तरह किसी दिन एक दिन यहाँ पे कोई शो रखें कि ये क्या है। जरूर रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, नहीं, और दूसरी बात बहुत अच्छा आइडिया है, कि आप चूंकि उस मलंग के मानने वाले हैं जिसको कभी दुनिया की परवाह नहीं रही, लिहाजा दुनिया जो भी कहती रहे आप अपना काम करते रहिए। बिल्कुल, बेशक। ये एक चीज़ मैं अभी क्योंकि सेवन से कॉल कर रहे थे, तो हाल में ही विलियम डैलरिम्पल साहब के कॉलम हुआ था गार्डियन अखबार में, तो और ये सेवन हमले के बाद ज़ाहिर है उन्होंने लिखा था और कहा था कि कुछ साल पहले वो सेवन में ही दरबार के करीब एक मदरसा है जो किसी पुरानी हवेली थी एक ज़माने में, अब वहाँ पे मदरसा है, वहाँ पे कोई सलीमुल्लाह साहब है शायद, अगर मैं नाम मुझे मोहतमिम होंगे मदरसे के। जी हाँ, और नौजवान हैं, तालीमी याफ्ता हैं और थे उस ज़माने में, अभी भी शायद हो, कुछ नहीं पता। और उनका कहना था कि जी देखिए, ये हमें ये जो दरबारों पे जाते हैं और ये जो कब्र परस्त हैं जो उनका बकौल उनके, ये हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, आपको काबिल कबूल नहीं है, आपका हक है कि आप कहें कि मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद। उसके साथ उसने ये भी कहा कि जी और अनकरीब खिलाफत आएगी, ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, और जब आएगी तो हम इस तरह के सारे शराइन्स को मिसमार कर देंगे। तो ये भी बहरहाल जहाँ से मेरी नाक शुरू हो रही है वहाँ आपके मुक्के की हद ख़त्म हो रही है, चाहे हो जानी चाहिए, कुछ भी मन लें। जी, शाहिद अवान साहब कहाँ से हैं? शहदाद कोट से। जी शाहिद साहब। सर, वसतुल्लाह साहब से मेरी एक छोटी सी गुजारिश थी कि मौजूदा दौर में जो सोशल मीडिया के असरात हैं वो तमाम मीडिया के ऊपर जो पढ़ते जा रहे हैं, इस पे कोई जो अच्छा खासा थोड़ा लेक्चर मुख्तसरन दें कि जो सोशल मीडिया पे जो दोस्त एक्टिव हैं, जो हर चीज़ को जो पॉजिटिव हिसाब से जो अपने सोशल मीडिया पे उसको ला रहे हैं और तमाम चैनल्स उसके अगेंस्ट में, आपने कभी सर तो बहुत सीनियर हैं, उन्होंने देखा होगा कि तमाम चैनल्स जो है ना सोशल मीडिया के इशू को लेकर वो बहुत बड़ा हंगामा मचा देते हैं। आप ब्लॉगर से मुराद है? मसलन कोई मिसाल दें सर। जैसे अभी हुआ अपना सिंध असेंबली में जो इशू हुआ मैडम नुसरत सर अब्बासी का, इस पे तमाम सोशल मीडिया पे इसको इतना हाईलाइट किया गया कि जो अपना जो जिसने बदतमीजी की उसको माफी मांगने पे मजबूर किया गया। लेकिन ये ऐसा ही वाकया जो अपना मुराद अली शाह ने किसी सिंध के बड़े शहर में किसी अपने जियाले को मुंह में जोर देकर उसको दबा के बोला कि तू चुप हो जा, तो इसी तरह जो बड़े आदमी हैं उनका मसला तो जो है वो सोशल मीडिया पे आकर उनके हल हो जाते हैं। और शाहिद अमान साहब, थैंक यू सो मच। ये ऑब्जर्वेशन है कि एक का मसला चला गया दूसरे का नहीं गया, कुछ हिट हो गया, कुछ हिट होता है। सोशल मीडिया का यही है कि कोई चीज़ें वायरल हो जाती हैं
اور وہ ہر جگہ پھیل جاتی ہے. پہ تو ہمارا زور نہیں چلتا, سوشل میڈیا پہ تو کسی کا زور نہیں چلتا نا, لیکن کچھ بہت فائدے بھی ہوئے ہیں, کیونکہ ایک مجھے یاد ہے اگر 7 دھماکے کی ہم بات کریں, سوشل میڈیا وسل بلوور بھی رہا ہے, مس انفارمیشن بھی ہوتی ہے, آپ کو خود مطلب وہ کہتے ہیں نا لیٹ دا بائر بیویئر, آپ کو خود گیج کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سے سونا کتنا ہے اور ریت کتنی. اب جیسے حال میں ہی 7 کے دھماکے کے بعد ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جو جس کے والدین کا نہیں پتہ لگ رہا تھا, تو وہ پھر اس کی پکچر پھر سوشل میڈیا پر آئی, اتنی پھیل گئی کہ آخرکار ری یونائٹ ہو گئی. تو گڈ پوائنٹس بھی ہیں, اچھائیاں بھی ہیں, برائیاں بھی ہیں, چھری کو جیسے چاہیں استعمال کر لیں. بالکل. عبدالغفار صاحب ہیں سکھت سے, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم صاحب, بہت ہی اچھا پروگرام چل رہا ہے, بہت مہربانی. صرف ایک اعتراض ہے کہ یہ جو ٹائٹل میں آپ کے جو کارٹون دکھاتے ہیں جی, اگر ان کو چینج کر دیا جائے تو یہ سب خوش ہو جائیں گے. آپ کو برا لگتا ہے کیا کارٹون خراب ہیں یا مطلب آپ کے یا نئے کارٹون بنائیں, اوریجنل فوٹو ہی دکھا دیں یا کچھ اور سین دکھا مطلب دیں؟ وہ دیکھو بہت اچھا کہا, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اصل میں ویسے مجھے اپنا کارٹون بڑا عجیب لگتا ہے, اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن بیچارے مروت میں نہیں کہہ رہے ہیں کیا کہنا چاہ جناب رہے ہیں, آپ کے چہرے ہی کارٹون ہیں تو مزید کارٹون دکھانے کی کیا ضرورت ہے. ٹام کون ہے اور جیری کون ہے, یہ گردنیں لگا دیں, وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں, بیچارے مروت میں نہیں کہہ پا رہے. صحیح ہے. کون ہے جناب؟ ابھی بریک ہے جی, بریک ہے, چلے بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک, اور ہمارے ساتھ لائن پر ہیں محمد عباس صاحب ریاض سعودی عربیہ سے. السلام علیکم عباس صاحب. وعلیکم السلام. زرار صاحب اور وسط اللہ صاحب, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری کال لی ہے. تو میں بہت عرصے سے آپ کا کال ٹرائی کر رہا تھا. جی جی, یہ پروڈیوسر صاحب نے لیا آپ کی کال, لیکن کوئی بات نہیں. اوکے جی, میرا وسط صاحب سے سوال ہے کہ اگر یہ جو آپریشن شروع کیا رد الفساد, اگر اس میں 2 چیزیں شامل کر لی جائیں تو آپ کے خیال میں کیا زیادہ بیسٹ رہے گا؟ ایک تو کوئی آدمی دوسرے آدمی کو کافر نہ کہہ سکے, اچھا, اعلیٰ عدلیہ کے علاوہ, جی جی, اور دوسرا کوئی آدمی بھی دوسرے کسی آدمی کو جو ہے وہ ملک کا غردار نہ کہہ سکے. ٹھیک ہے, بالکل جائز ہے. اصل میں ان کا اشارہ یہ اصل میں چاہ رہے ہیں کہ اس کا آپریشن کا نام چینج کر دیا جائے, پھر اس لیے کہ پھر اس کا نام رد الفساد کیا جائے, رد الفتنہ یہ بھی ہوگا. نہیں, لیکن بہت بات ان کی 100% صحیح ہے. اچھا, اور یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, اس کے لیے آپریشن کی ہی ضرورت مطلب کیوں پڑے؟ ہمارے یہاں ہر چیز کا علاج آپریشن ہے سر, ہمارے ساتھ ہر چیز کا علاج. کوئی کسی کو کافر نہ کہے, کیا اچھی بات ہے, کوئی بھی نہ کہے. چلو آپریشن نہ کہو, کیمو تھراپی کو, کیونکہ یہ چیز تو ہے نا, یہ تو ہمیں کینسر کی طرح کھا رہی ہے نا سر. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کینسر کا علاج کرتے ہیں پٹی اور پیراڈول سے, ہاں, اور جب ہم مر جائیں گے تو پھر یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, لیکن کسی کو لیکن وہی ہے نا کہ دوبارہ ایک بار پھر کہ ہم جو اصل مرض ہے اس پر فوکس نہیں کرتے, اس کی سمٹمز پر فوکس کرتے ہیں. آسان ہے, اچھا آسان ہے. جہاں زیب صاحب ہیں کوئٹہ سے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے وسط اللہ خان صاحب اور زرار صاحب میں آپ کو سلام کہنا چاہوں گا, اور اس کے بعد میرا سوال یہ ہے سر کہ ظاہر سی بات ہے کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو کہیں پہ بھی ہو وہ کنڈیمیبل ہوتا ہے جی, لیکن ہمیں یہ فیل ہوتا ہے جب لاہور میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو رد الفساد کا آپریشن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور بھی اسٹرکٹ قسم کا ایکشن لیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر کوئی کوئٹہ میں کوئی اسٹریٹجی ہو جاتا ہے, جس طرح 8 اگست 2017 کو کوئٹہ میں لائرز کمیونٹی پہ حملہ ہوا تھا, تو کوئی اس طرح میں ریئیکشن دیکھنے میں نہیں آیا. اچھا, دوسری بات یہ جی جی جی, دوسری بات یہ سر کہ یہ ابھی لاہور میں اسٹوڈنٹس پہ بہت زیادہ تشدد ہو رہا ہے. کل میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے گاڑیوں میں ڈال رہے تھے, بہت زیادہ تشدد ہو رہا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ ٹیررسٹ اٹیک جہاں پہ بھی ہو اس کا مذمت کرنا چاہیے, لیکن ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ کسی لاہوری کے خون کا فرق ہوتا ہے کسی کوئٹہ والے کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کر لیں, اس طرح رسپانس نہیں ہوتا ہے. کوئی کوئٹے میں ہوتا ہے, سندھ میں ہوتا ہے, اس طرح رسپانس نہیں آتا ہے جس طرح کوئی رسپانس یا کوئی ریئیکشن ہوتا ہے کہ لاہور میں جب دھماکہ ہو جاتا ہے. اچھا, تھینک یو سو مچ. یہ ظاہر ہے کہ کوئٹہ میں بیٹھ کے ان کی فیلنگز ہیں اور وہاں بیٹھ کے محسوس اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہی ہو رہا ہوگا. یہ جو رد الفساد ہے,
بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ضرب عصب چل ہی رہا تھا تو اسی کا نام ایکسٹینشن رکھ دیتے یا اسی کو کہتے جی ضرب عصب کا ہم نے دائرہ بڑھا دیا ہے, فیز 2 کر دیتے. لیکن چلیں بہرحال یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے, اور یہ بیسیکلی تو 7 کے واقعے کے بعد اس کا فیصلہ کیا گیا, اس سے پہلے لاہور کا ہو گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح نہیں چیزوں کو گیج کرنا چاہیے کہ جی فلاں جگہ لوگ مرے تو ٹھیک ہے یا فلاں جگہ نہیں. حالانکہ بلوچستان کے حوالے سے یہ فیلنگ ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے, اربن میڈیا جسے ہم کہیں گے, وہ اس کا فوکس اگر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح اس طرح جی 80 لوگ بھی مر جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا. ہزارہ کمیونٹی کا یہی کمپلینٹ تھی نا سب سے زیادہ, کہ بار بار ہوتا ہے کہ آخر کار وہ میتیں لے کے روڈ پر بیٹھے تھے. آپ سوچیں کہ کیا کچھ گزرنے کے بعد آپ اپنے عزیزوں کی میتیں لے کر روڈ پر بیٹھنے پر اس کے بعد بھی حالات کچھ زیادہ بہتر تو نہیں ہوئے. تو اچھا یہ انہوں نے کہا نا رد و فساد جو ہے, وہ کل ایک ہمارے صوبائی وزیر ہیں سندھ کے, ناصر کیا نام ہے ان کا, سکھر سے ان کا نام ہے, پتہ نہیں, انہوں نے کہا جی کہ اگر رد الفساد سے پہلے اگر رد النصار ہو جاتا سنا تھا. لیکن دیکھیں اب اگین دیکھیں انسٹیٹیوشنل پرابلمز کے لیے ہم انڈیویجول کو صرف ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. سیدھی مزہ آتا ہے. نہیں آپ مجھے پتہ ہے جی, آپ کی پرانی دوستی ہے جی. ڈاکٹر سلمان ہیں جی حیدرآباد سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. زرار صاحب میں آج جو آپ نے پروگرام سٹارٹ کیا میڈیا کی ریسپانسبلٹی کے حوالے سے, اسی بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا جی, کہ جب یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ریڈ کرتی ہیں مختلف علاقوں میں تو اس کے ویژولز دکھائے جا رہے ہوتے ہیں, اور لاسٹ ٹائم میں نے نوٹ کیا تھا کہ انٹیریئر سندھ میں وہ کیمرہ گھروں کے اندر تک پہنچ رہے تھے, اور ان گھر والوں کی اور ان لوگوں کی جو شرمندگی ہوتی ہے وہ چہرے سے نظر آ رہی ہوتی ہے. تو بہت ڈسٹربنگ امیجز لگتے ہیں. بالکل, کیوں میڈیا کیوں جاتا ہے؟ اگر کہیں کوئی ریڈ ہو رہا ہے یا کوئی کارروائی ہوتی ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا وہاں کیمرے کی کیا ضرورت ہے. سر وہ مال بکتا ہے نا سر, مال بکتا ہے, اور لیکن ہے یہ جاہل, مال خریدنے والے بھی بہت ہیں. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے, یہ پروفیشنل جہالت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جہالت بھی نہیں ہے سر, کیونکہ یہ تو جان بوجھ کے کیا جاتا ہے نا. I mean, I don't know, مطلب ایسا تو نہیں ہے. جہالت یہ ہوتی ہے کہ میں جان بوجھ کے کروں اور اڑ جاؤں. چلے یہ ہے جہالت. فیر انف, ٹھیک ہے. عقیل احمد صاحب ہیں نواب شاہ سے, شکارپور سے. جی عقیل صاحب. ہیلو, لائن ڈراپ. یاسمین صاحبہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ لوگوں؟ اللہ کرم, آپ سنائیں. جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. وہ میں یہ کہہ رہی تھی یہ لوگ جو آپریشنز کا نام رکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ اور نام دیں فساد وغیرہ کا, تو یہ ان جرنلوں کے نام پہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ جیسے راحیل شریف گئے ان کا آپریشن کا نام رکھ دیتے, اب یہ باجوہ صاحب آئیں اس نام سے رکھیں تو ذرا لوگوں کو یاد رہے گا. اتنے مشکل نام رکھ دیں. آپریشن باجوہ, ناٹ بیڈ, آپریشن باجوہ. ہاں, دوسرا مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ ان کا پاناما کا کیس کا جو بھی فیصلہ ہو, لیکن نعیم بخاری خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ نواز شریف کے خلاف یہ کیس جیت کریں گے اور یہ لڑیں گے, کیونکہ یہ پرانی دشمنی اب یہ ان کی سامنے آئی ہے. چلیں ہم ذاتیات پہ کوئی تبصرہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, نیوز بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی کالز اگر آتی رہیں تو ہم جواب دیتے رہیں گے. ویلکم بیک. اورنگزیب صاحب ہیں پشاور سے. جی اورنگزیب صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے اور میں 2 پوائنٹ سر اس میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا سر. جی. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے سر کہ ہم وزیر اعظم صاحب نے بھی جو بیان دیا ہے کہ مطلب ہم افغانستان پہ تو بہت زیادہ آنکھیں نکال رہے اور یہاں پہ بارڈر بھی بند ہیں, جبکہ یہ جو سب کچھ کروا رہے ہیں انڈیا تو وہاں کا بارڈر کھلا ہے اور اس طرف سے آلو اور یہ مٹر اور گوبھی وغیرہ ہے, اور انڈیا اسی دوسرے راستے سے ٹیررسٹ بھیج رہے ہیں, جبکہ ہم وہاں پہ تو اسٹرائک کر رہے ہیں افغانستان کے سائڈ, اس بارڈر کو تو ہم نے بند رکھا ہوا ہے, جبکہ انڈیا کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ابھی منڈی بہاؤدین پولیس والوں نے کچھ اس طریقے سے وہ دیا ہے, ایک سرکولر دیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ پشتون جہاں بھی آپ کو کاوا بیچتے ہوئے یا اس
में नजर आए तो उसको आप जो है मतलब जी वो तो वो वायरल हुआ है। अच्छा सर औरंगजेब साहब, एक तो ये जो सर्कुलर की जो आपने बात की है ना, तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इस पर ना लेटर हेड है, ना इस पर कोई दस्तखत है, ना इस पर कोई सादा कागज डेट है। ये सादा कागज है, ये मैं घर पे भी बना सकता हूँ। बिल्कुल हो सकता था कि ये जेन्युइन है, लेकिन फिर पंजाब पुलिस ने इसकी वजाहत भी की है कि जी ये बिल्कुल अनकन्फर्म्ड है, हम इसको प्रोब कर रहे हैं कि ये कहाँ से आया, लेकिन ये पंजाब पुलिस की किसी ब्रांच से अकॉर्डिंग टू देम शायद नहीं हुआ। तो इन चीज़ों पर भी हम मतलब बिल्कुल अंधाधुंध एतमाद ना किया करें। बहुत चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पर शेयर जो फेक होती हैं, बड़ा आसान होता है इनको फेक करना, और जाहिर है कि बहुत लोग हैं, बहुत अनासिर हैं जो चाहते हैं कि इस तरह की नफरतें फैले हमारे मुल्क में। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, हाँ अगर जेन्युइन है तो बिल्कुल इसकी मजम्मत करनी चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए, लेकिन ये लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये फेक है, पंजाब पुलिस को भी लग रहा है कि ये फेक है, तो इससे भी हमें थोड़ा सी एहतियात करनी चाहिए इस तरह के फेक से। बाकी जहाँ तक आपने सरहदों की बात की कि अफगान सरहद पे कार्रवाई हो रही है और इंडियन सरहद पे कार्रवाई नहीं हो रही, तो जाहिर है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके लिहाज से जहाँ अर्जेंसी है, जहाँ ज़रूरत है, उसी हिसाब से वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो हमें बाहर बैठ के हो सकता है कि ये लगता हो कि ये कुछ अजीब व गरीब हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि यही तरीक़ा होता हो, बल्कि जो ज़्यादा अर्जेंसी वाली है कार्रवाई उसे। वैसे एक और चीज़ है कि जहाँ तक तिजारत को भी इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। मैं भी पढ़ रहा था कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो अफगान पाकिस्तान ट्रेड है वो भी मेरे ख्याल कोई 3 बिलियन से लेके 1 बिलियन तक डिक्लाइन हो गई है। एग्जैक्ट फिगर्स मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर है ये। अच्छा, अब हैं लाहौर से अफशी फैसल जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने ये जो है वो बात करनी थी कि जैसे कल लाहौर में हुआ इंसिडेंट हुआ है जी। और मैं जो हूँ वो एम्पोरियम मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट रहती हूँ। ठीक है, यहाँ लाहौर में आपको सबको पता है कि जी बहुत ज्यादा थ्रेड आया हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से लाहौर में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब बंद हैं। अभी भी आ रहा है जी कि NCA के जो है वो हॉस्टल्स में जो स्टूडेंट्स को है वो निकाल दिया गया है। आप हम कहीं पे भी देखें, आपका हटा के किसी और चैनल में देखते हैं तो कहीं पे पनामा चल रहा है, कहीं पे कुछ और चल रहा है। हमारी सिक्योरिटी पहले क्यों नहीं होती, अब क्यों? अब राना सनाउल्लाह कुछ और कहें या जो भी कहें, हमारी सिक्योरिटी का पहले क्यों नहीं मसला सॉल्व होता? हमेशा ऐसे होता है। अब पेपर्स फाइनल होने वाले हैं, कोई ना कोई जी यहाँ पे जी ब्लास्ट हो गया, स्कूल बंद हो गए। पहले पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल जो है वो कह लें खत्म हुआ पड़ा है। स्कूल्स बहुत बड़े बड़े हैं, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं। हम अवाम किधर हैं? हम ये जो है इनसे जाके ये क्यों नहीं पूछा जाता कि हम लोग कहाँ हैं, हमारा किधर है? हम इनको ये तो अवाम ही पूछ सकते हैं बहन कि आप किधर हैं। और जाहिर है कि मैं अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है दुनिया के जहाँ सिविल सोसाइटी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। हम ड्राइंग रूम्स में बैठ के गुफ्तगू करते हैं, स्टूडियोज़ में जो हैं एक दूसरे के ऊपर तलवारें निकाल के हम समझते हैं कि हम जहाद कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल पूछने का मसला आता है तो हम मुंह छुपाने लगते हैं या बगले झांकने लगते हैं। ये अलमिया है। और दूसरी चीज़ इसके साथ एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है, क्या हम हमेशा चाहते हैं कोई और स्टैंड ले। हाँ, कोई और स्टैंड ले। आप क्यों नहीं पूछते? हाँ, और मतलब अगर आप स्टैंड लिया तो आपको वो लाइक कर देंगे फेसबुक पे, खुद कभी कोई बात नहीं निकलेगा। कुछ लोग निकलते हैं तो उन पे भी लोग कहते हैं कि यार ये देखो, हाँ यार इस वक्त ऐसे नहीं करना चाहिए, मम्मी डैडी ये निकले हुए हैं यार। नहीं, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये मौका नहीं था, ये मौका नहीं था, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये है हमारे मसले। इस पे भी जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो क्या रहा है। मलिक शौकत साहब डेरा गाजी खान से। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर जी? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं और सब ठीक ठाक खैरियत? अल्लाह आपको। सर जी अभी ये थोड़ा सा कार्टून वाली बात हुई थी अभी पहले। जी जी ठीक है सर, मैं प्रोग्राम अक्सर देखता रहता हूँ जब टाइम मिलता है। तो इस पे से 2 बातें हमसे करनी थी। तो ये है कि आपने फरमाया कि आपको बुरा लगता है, ठीक है सर जी? बुरा नहीं, हमें बता नहीं, आपने फरमाया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो मतलब मेरा कार्टून मुझे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मेरी शक्ल भी मुझे थोड़ी अजीब लगती है, तो हो सकता है कि उसी तरह मुझे इन दोनों में से कुछ अजीब नहीं लगता। मेरा कहने का मकसद ये था कि हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें तो दीन जिस बात की इजाजत नहीं देता हम उसको क्यों करते हैं। जैसे कार्टून।
سے بات کر رہا ہوں. ہمیں تو دین تو صرف کسی کا نام بگاڑنے کی اجازت بھی نہیں دیتا. وہ تو کہتے ہیں اس کا نام عزت اور احترام سے لیا جائے, ہم تو پوری شکل ہی بگاڑ دیتے ہیں. خیر یہ تو ان کا تھا جیسے کرتے ہیں. تو گزارش یہ تھی, ابھی ایک بھائی نے پشاور سے آپ سے بات کی تھی کہ جو منڈی بہاؤالدین کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا, وہ کہہ رہا تھا کہ جناب یہ پختون کعبہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے سر جی. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے ایز بینگ ٹو پاکستانی, ٹھیک ہے سر جی, کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے. حضور والا آپ بیسیکلی بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مثلا ظاہر ہے کہ اور بھی لائن میں ہیں, آپ جو ٹو دا پوائنٹ بات اگر کوئی ذہن میں ہے تو وہ کیجئے پلیز. سب سے زیادہ عزیز ہمارا اپنا ملک رکھنا ہے, سب سے زیادہ. جی. اور یہ کارٹون سے تھا کہ اگر کر دیا جائے تو بہتر ہے. بہتر. تھینک یو سو مچ. بریک میرے خیال ہے ہاں بریک میں کارٹون کے بارے میں تھوڑی ہم گفتگو کرتے ہیں, لیکن ابھی آپ بریک لے لیں, گفتگو آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ لائن پر ہیں عارف علی صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم عارف صاحب. جی وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بس گزر رہی ہے سر, آپ سنائیں. اچھا صرف شارٹ بات کروں گا, 3 پوائنٹ میں ہیں جس پر آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس پر آپ تھوڑے سے نا ڈسکس کر لیں. 1 by 1 چلتے ہیں, ٹھیک ہے. کھڑا صاحب سے ابھی میں نے کچھ اس سے پہلے آپ نے ایک اور چینل پہ ڈسکس کر رہے تھے میڈیا کے حوالے سے, کھڑا صاحب کے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک پوائنٹ میرا یہ, خبر اور مخبری میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان, یہ وہ والا جملہ نہیں ہے جو پرویز مشرف صاحب بولتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب کوئی خبر نشر کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستان کے مفاد کو, پاکستان کے سالمیت کو پہلے مد نظر رکھتے ہیں یا اپنی خبر کو مد نظر رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تیسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی چینل ہیں, پرائیویٹ چینل ہیں, مختلف چینل ہیں, انہوں نے ایک موبائل رپورٹرز کا حوالہ کر دیا ہے. تو جو پہلے ایک چیز ہوتی تھی کہ ہر خبر کو نشر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کیا جاتی تھی, کیا کرائیٹیریا ہے یہ صحافت کو؟ ٹھیک ہے جناب, بہت اچھے سوالات ہیں. پہلا سوال کا یہ, خبر اور مخبری میں کیا فرق ہے؟ خبر وہ ہوتی ہے جو کہ چھپ جاتی ہے, پوری دنیا کے سامنے ہوتی ہے. مخبری جو ہے وہ خفیہ ہوتی ہے, ٹو لینا ہوتا ہے اس کا مطلب, اور ٹو لے کے یہ پازیٹیو بھی, پازیٹیو تو خیر کم ہی ہوتی ہے, نیگیٹو زیادہ ہوتی ہے. تو مخبری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹو لینا اور اس کی معلومات خفیہ طور پہ استعمال کرنا مخصوص مقاصد کے لیے. لیکن خبر جو ہے وہ کھلی چیز ہوتی ہے, وہ ٹی وی پہ آ سکتی ہے. جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے کہ پاکستان کے مفاد اور سالمیت کو پہلے مد نظر رکھتے ہیں یا اپنے مفاد؟ اب سب سے پہلے تو یہ اب خبر پہ ڈیپینڈ کرے گا, تو اس کے ایک جنرل آنسر دینا بہت مشکل ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں پاکستان کی سلامتی کسی اور چیز میں ہو, میری نظر میں کسی اور چیز میں ہو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ کسی ٹاپ پولیٹیشین یا کسی ٹاپ ادارے کے افسر کی سٹوری آئی آپ کے پاس کہ یہ کرپٹ ترین انسان ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ جی, اور اس وقت فرض کریں کہ کوئی پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے پاکستان میں یا بھارت کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جی اس کو آپ ابھی نہ نکالیں یا اس کو آپ دبا دیں کیونکہ اس سے شاید پاکستان کی سالمیت کو خطرہ پہنچے گا. کوئی اور لوگ سوچیں گے کہ نہیں, اس کو ایکسپوز کرنے سے ہی پاکستان تندرست ہوگا. تو یہ پھر ایک پاکستان کا مفاد اور سالمیت کے ڈیفینیشن کیا ہے اور کون کر رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے مجموعی طور پہ ڈیفینیشن چاہے کوئی بھی کرے, میں کروں, آپ کریں یا کوئی بھی کرے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر ایک کو اپنے ملک کی سالمیت اور مفاد عزیز ہوتا ہے, پر اینگل مختلف ہو سکتا ہے اس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر خبر کی تصدیق کی جانی چاہیے. بالکل کی جانی چاہیے. یس, آپ نے بہت جو برا مرض ہے اس کی طرف توجہ دلائی, یہ جو موبائل فون جرنلزم ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ لائیو رپورٹنگ, ایک خاص ایونٹ ہو رہا ہے, اس پہ تو ظاہر ہے کہ موبائل فون جرنلزم جائز ہے. لیکن موبائل فون جرنلزم سے اگر آپ کی یہ مراد ہے کہ ایک خبر آئی اور رپورٹر سے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا سورس کیا ہے یا کیوں ہے, یا آر یو شور کہ یہ خبر جو ہے تصدیق کی جا چکی ہے, اس کے بغیر چھاپ دینا اور پھر اس کا ریئیکشن ہو جانا اور پھر معذرت بھی نہ کرنا, تو ظاہر ہے کہ یہ نان پروفیشنل, نان جرنلسٹک. یہ کون بنے گا کروڑ پتی آپ نے کبھی دیکھا تھا؟ ہاں, اس میں ایک راؤنڈ ہوتا تھا نا, فاسٹسٹ فنگر فرسٹ. جی ہاں, کہ جس نے دبایا اس کی طرف راؤنڈ چلا گیا. تو انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی یہی چل رہا ہے کہ بس پہلے ڈال دو, بے شک غلط ہو لیکن پھینک دو.
یہ کہ کہیں سے غلطی سے آپ سے یہ گناہ نہ ہو جائے کہ خبر مس ہو جائے. جیسے سینما پہ صافہ ڈال دیا جاتا تھا سیٹوں پہ کوئی اور نہ بیٹھ جائے, تو خبر پہ بھی ہم صافہ ڈال دیتے ہیں کہ پہلے ہمارا چینل دکھائے گا. اور اس میں ظاہر ہے کہ بریکنگ نیوز کی بھگدڑ میں کیا چیز کچلی جاتی ہے, روزانہ ہی کچلی جاتی ہے. اچھا, منصور صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے تو آپ تینوں حضرات کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اتنا اچھا پروگرام کرنے پہ. تھینک یو سر. بات یہ کہ آپ نے انوائرمنٹ پہ ایک بہت اچھا پروگرام کیا تھا. میں چاہوں گا کہ کچھ اور بھی اس کے اوپر پروگرامز جو ہے نا وہ کیے جائیں تاکہ یقیناً ہمارے ذہن میں ہے مزید آگاہی اس سے حاصل ہو. اس کے علاوہ جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور جو ہے کنزیومر رائٹس کے اوپر بھی جو ہے نا کام کچھ بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ہونی چاہیے. یہ جو ہے یہ دو ایشوز ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ اگر آپ کہیں گے اور تفصیلات بیان کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو سے بہت سارا اس پہ بالکل دھیان دیا جائے گا. اب ایک صاحب ہیں عبداللہ راجہ صاحب, وہ بھی کراچی سے ہی ہیں. اچھا, ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. میں آپ لوگوں کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی آپ بھی انہی ایک جو گروپ آف پیپل ہیں اس کا پارٹ ہیں جو کہ میڈیا مافیا ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم سوری میری باتوں کو اگر آپ برا لگے ہم دن رات گالیاں کھاتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے بتائیں. اوور ویو آف دا ہول سوسائٹی. جی آپ ابھی بیٹھ کے پورے معاشرے کے بارے میں اور اس کے آپ نے خود ہی ابھی انفیکٹ اپنے کچھ پروگراموں میں اور آج کے پروگرام میں بھی ایکسپٹ کر لیا اور آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ میڈیا جو ہے وہ انفارچونیٹلی ایک بہت ہی ڈارک ایجز کا جو کلچر ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے. وہ کس طریقے سے کہ ہر غلط چیز کو بغیر ایویلویٹ کیے آن ایئر اس کو بھیج دیتا ہے. اس کے ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں پورے معاشرے کے اندر, پوری دنیا کے اندر, اس کا آپ لوگوں کو کوئی یہ تو ہم نے آپ ایڈمٹ کر لیا. آگے فرمائیے. 10 سیکنڈ ہے سر. دیکھیں نا, آپ ناراض ہو جاتے ہیں اور آپ پوری بات سنتے نہیں ہیں. یہ چیزیں آپ لوگ وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم کل سے کر رہے ہیں, تو کہاں سے آپ کی بات سنیں گے. ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں اور پروگرام کا وقت بھی انفارچونیٹلی ختم ہو گیا. یہ مت سمجھیے گا عبداللہ راجہ صاحب کہ ہم نے کوئی سازش کی ہے. پروگرام ہی ختم ہو گیا اور پوری دنیا دیکھے گی اس کا ثبوت کہ یہ پروگرام ختم ہو گیا ہے. اب ہم منڈے کو ملیں گے. اب جو اگلی جمعہ کو کال کریں آپ سے پوری لمبی بات کریں گے. لمبی بات کریں گے, پکی بات ہے. اب ملاقات ہوگی آپ سے منڈے کو. خدا حافظ.